السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے شان نزول کی اہمیت اور ضرورت۔ قرآن میں دو طرح کی آیتیں پروردگار عالم نے نازل فرمائی ہیں۔ آیات کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے از خود نازل فرماتے ہیں، جس کے لیے کسی خاص واقعے کے رونما ہونے کی، کسی سوال کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ دوسری قسم وہ ہے جو کسی واقعے کے پیش آنے پر یا کسی کے سوال کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہیں۔ پورے قرآن مجید کی آیات کو اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کی آیتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور جو کسی آیت کے ضمن میں واقعہ پیش آ جائے، ایسی آیت کے اس واقعے کو یا اس پس منظر کو یا اس بیک گراؤنڈ کو شان نزول یا سبب نزول کہتے ہیں، یعنی آیت کے نازل ہونے کا سبب۔ جیسے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ۔ یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی۔ ایک صحابی رسول مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے مکہ المکرمہ میں ایک عورت سے محبت کرتے تھے۔ جب مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، ایک مرتبہ کسی غرض سے مکہ المکرمہ کو گئے تھے، تو وہاں پر اس عورت سے ان کی ملاقات ہوئی جس سے وہ محبت کرتے تھے۔ اس نے انہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی، تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تیرے اور میرے بیچ میں اب اسلام حائل ہو چکا ہے، لہذا اب ہمارے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ وہ گئے مدینہ منورہ کو اور آپ علیہ السلام سے اس بارے میں دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس طرح کا معاملہ ہے۔ اس وقت قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی ایمان والے کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرکہ سے نکاح کرے جب تک کہ وہ بھی ایمان نہ لالے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ کسی مشرکہ عورت سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، فرمایا ایک آزاد مشرکہ عورت سے ایمان والی باندی بہتر ہے کہ کسی باندی سے نکاح کر لو جو نوکرانی ہو، غلام ہو، باندی ہو، ماتحت ہو، آزاد نہ ہو۔ اس زمانے میں باندی کو بہت زیادہ معیوب سمجھتے تھے، یعنی باندی ہونا کوئی اچھی چیز نہیں سمجھتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی آزاد ایمان والی نہ ملے، یہاں تو وہ انہیں پسند کرتے تھے
تو اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں ایمان کی اہمیت کتنی ہے کہ اگر کوئی باندی ہے اور ایمان کے ساتھ ہے تو وہ ایسی عورت سے بہتر ہے جو آزاد ہے لیکن مشرکہ ہے، کافرہ ہے، اس سے بہتر ایک ایمان والی اگرچہ وہ باندی کیوں نہ ہو وہ بہتر ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایمان والے کے لیے اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو یہ واقعے کا پس منظر ہے۔ اب جب اس واقعے کے پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو آپ سوچیں کہ کیسے کوئی قرآن کا قاری آیت کریمہ کے بیک گراؤنڈ کو، مقصد کو سمجھے بغیر صحیح معنی میں آیت کو سمجھ سکتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ آیت کیوں نازل کی گئی، کیا وجہ ہے اس کی، کیا مقصد ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جو کسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوتی ہیں، اور اس واقعے کو، اس پس منظر کو ہی شان نزول کہتے ہیں، سبب نزول کہتے ہیں۔ اور شان نزول کی بہت اہمیت ہے۔ شان نزول اگر کوئی انسان نہ پڑھے، نہ سمجھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بعض لوگ تو ایسے بھی اس دنیا میں ہیں جو شان نزول کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ شان نزول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے کہ قرآن بغیر شان نزول کے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کو شان نزول کی ضرورت نہیں سمجھنے کے لیے، قرآنی آیات کو، اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے شان نزول کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے انکار کیا ہے یا جو کر رہے ہیں یا جو کریں گے، وہ ان کی کم علمی، کج فہمی کی علامت اور دلیل ہے۔ ایک اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر بغیر شان نزول کے سمجھنے کی کوشش کی گئی، یا تو قرآن مجید کا وہ معنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، وہ معنی نہیں سمجھیں گے۔ جب وہ معنی نہیں سمجھیں گے تو کوئی اور معنی بیان کریں گے، اور یہی ہوا ہے۔ جب شان نزول کا انکار کرنا شروع کر دیا گیا کہ شان نزول کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اپنی طرف سے جو معنی ہماری عقل میں، ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ معنی قرآن کا کرنے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم شان نزول کی اہمیت کو سمجھیں۔ شان نزول کی اتنی اہمیت ہے، بعض اوقات قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کا شان نزول بیان نہیں کیا جائے تو آیت کریمہ کا مطلب صاف طور پہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے سورہ نساء کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب اس آیت کا اگر کوئی بیک گراؤنڈ اور پس منظر نہ دیکھے اور یہ کہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے شان نزول کی، تو اب وہ اس آیت کا مطلب بغیر شان نزول کے، بغیر سبب نزول کے، یعنی ان آیتوں کے نزول کا سبب کیا تھا، اگر اس کے بغیر کوئی سمجھنا چاہے تو بتائیں کیا سمجھے گا۔ سب سے پہلا سوال اس سے یہ ہوگا کہ جب اسلام میں شراب ہی حرام ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں شراب نہ پیو، یا پھر یہ مطلب کہ شراب پی کر نماز نہ پڑھو، شراب کی حالت میں نماز میں نہ رہو، تو کیا بولنا چاہتے ہیں اللہ؟ بات ٹھیک طریقے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اب جب اس کا شان نزول ہم دیکھیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صحابہ کی دعوت کی،
جب دعوت کی تو دعوت میں کھانے کی چیزوں کے بعد میں جیسے میٹھا لوگ استعمال کرتے ہیں، جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی تو شراب تو مکے کے لوگوں کی گٹھی میں بڑی ہوئی تھی، انہیں بڑی پسند، بڑی محبوب تھی، شراب پینے کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ جو دعوت میں شرکت کیے ہوئے تھے انہوں نے شراب بھی پی، اور شراب پی کر جب نماز کا وقت ہوا تو کسی نے نماز پڑھائی، جب نماز پڑھائی تو نشے کی حالت میں قرات میں کچھ زبان اوپر نیچے ہو گئی، نشے میں تھے، تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، جس وقت تم نشے میں رہو تو اس وقت نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم نماز مت پڑھو اور نشے میں رہو، نہیں، ایک اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب نماز کا موقع ہو تو تم شراب ہی نہ پیو۔ تو یہاں سے ایک مطلب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کا جو تدریجی نظام جو انسانیت کو دین اسلام کے ذریعے سے اللہ پاک پاکیزہ معاشرہ اور سوسائٹی دینا چاہتے تھے، وہ شراب جو ان کی جان سے زیادہ انہیں عزیز تھی، شراب کے اوپر وہ لوگ سودے کر لیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظام کا حصہ تھا کہ پہلے انہیں نماز کی حالت میں شراب پینے سے روکو، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو یہ شان نزول اور یہ سبب نزول اگر کوئی بندہ نہ پڑھے تو بتائیں آپ کیسے سمجھے گا؟ یا تو معنی غلط سمجھے گا یا پھر اپنی طرف سے کوئی معنی بیان کرے گا، یہی ہوگا نا، اور ہو رہا ہے۔ جب اپنی غلط معنی کوئی اشکال کر دے کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن میری سمجھ میں تو یہ معنی نہیں آ رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ آگے والے کو مطمئن کرنے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی معنی اپنی طرف سے بیان کرے گا کہ ہاں بھائی یہ معنی اگر فٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہ معنی لے لو۔ اسی لیے شان نزول کی ضرورت ہے۔ دوسری مثال، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی، اللہ فرماتے ہیں کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، بس جہاں تم اپنا رخ کرنا چاہتے ہو کرو، اللہ کو پالو گے۔ تو ایک آدمی اگر شان نزول کے بغیر اس آیت کریمہ کو پڑھے اور سمجھنا چاہے کہ ہاں مجھے تو شان نزول کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کیا سمجھے گا؟ یہ معنی سمجھ میں آئے گا کہ بھئی کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، ہر جہت اللہ کی، ہر وے اللہ کا ہے، چاروں طرف جہاں پر بھی آپ رخ کر کے پڑھ سکتے ہو پڑھو، کیونکہ سب کچھ تو اللہ کا ہے اور اللہ کو پاؤ گے۔ حالانکہ قرآن کی ایک دوسری آیت میں اللہ نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وہ قبلہ ہے۔ تو بغیر شان نزول کے کیسے سمجھیں گے؟ کیسے بات صاف طور پر سمجھ میں آئے گی؟ حالانکہ یہ معنی نہیں آیت کا کہ آپ کے لیے کسی جہت کی، کسی وے کی تخصیص نہیں ہے، آپ اینگل کی تخصیص نہیں ہے، آپ جیسے چاہے نماز پڑھ لو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے، غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہودیوں کو اعتراض ہوا، کیونکہ بیت المقدس کو وہ اپنے لیے بھی قبلہ سمجھتے تھے اور تھا بھی وہ قبلہ، بنی اسرائیل کے انبیاء کی امامت کا مرکز تھا، بڑے بڑے انبیاء اس جگہ پر آئے تھے اور انبیاء کی وہ سرزمین ہے، قرآن مجید بھی اس پر گواہ ہے، تو انہیں بہت اچھا لگتا تھا۔ لیکن جب کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا رخ کیا گیا، رخ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو ان کو سوال پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، کبھی تو ادھر نماز رخ کر کے پڑھتے ہیں، کبھی ادھر رخ کر کے پڑھتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ دیکھو مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تمام جہتیں اللہ کی ہے، ہر طرف رک کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔
جس اللہ نے وہاں رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا وہی اللہ اب کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا یہ بات معلوم ہو گئی کہ جہتوں میں کوئی خاصیت نہیں ہے، کسی اینگل میں کسی مسجد کی طرف رخ کرنے میں کوئی خاصیت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم جب جس طرف رخ کرنے کا ہوگا اس طرف رخ کرنا یہ عین عبادت ہے۔ تو اس سے شان نزول جب پڑھیں گے تو معنی ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ مطلب ہے کہ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرف بھی جہت کر سکتے ہیں نماز میں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ پہلے جو رخ تھا وہ رخ تو پہلے تھا مسجد اقصی کی طرف جو اللہ کا حکم تھا، اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا یہ مت سمجھو کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ کا تعلق مل رہا تھا، اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو اللہ کا تعلق نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر بھی رخ کر کے نماز پڑھو تمہیں اللہ ضرور ملے گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم۔ یہ دوسری آیت کریمہ۔ اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ حج کے موقع پہ جاتے تھے اور حج کرتے، حج کرنے کے بعد وہاں پر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم مناسک حج یعنی حج کے ارکان کو اعمال کو مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو۔ اب آپ غور کریں اس آیت کریمہ کو اگر کوئی بنا شان نزول کے سمجھنا چاہے تو وہ کیا کہے گا؟ کیونکہ اس کے سامنے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ اس آیت کے نزول کا ریزن کیا ہے۔ اصل ماجرا یہ تھا کہ لوگ جب حج کے موقع پر ارکان حج سے فارغ ہوتے تو اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرتے تھے، یعنی ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، اشعار میں ان کی تعریف میں قصیدے پڑھا کرتے تھے، اور اس میں بہت زیادہ تقابل مقابلہ ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے کو چت کرنے کے لیے بڑے بڑے قصیدے، بڑے اچھے عمدہ اشعار تیار کر کے لایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اسی طرح سمجھا رہے ہیں جیسے تم اپنے باپ کا اپنے دادا کا ذکر کرتے ہو، انہیں یاد کرتے ہو، اسی طریقے سے اب حج کے ارکان کے ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اپنے آباء و اجداد کے ذکر کی طرح۔ تو معنی سمجھ میں آ گیا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آباء و اجداد کے ذکر کرنے کی طرح کہہ کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا سمجھے گا کوئی کہ اللہ آباء و اجداد کے ذکر کو اچھا کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کا ذکر بھی ویسے ہی کیا جائے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے اندر جو ایک رسم پائی جا رہی تھی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دو، اب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کے نام کے ساتھ اپنے الفاظ اپنی زبان سے تدبیر کہو، یہ معنی ہے۔ یہ تین مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ تین بھی کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ شان نزول کی ضرورت کیا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، قرآن کی آیات کو پڑھیں گے، بعض آیات ایسی ہیں کہ واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، اس کے بیک گراؤنڈ کو جانے بغیر آیت کا ٹکڑا سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اب آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ہے کہ آپ نے نہیں پھینکا جب پھینکا، لیکن اللہ نے پھینکا ہے۔ تو بھئی کیا پھینکا ہے اللہ نے؟ کیا چیز پھینکی ہے؟ کیا چیز ڈالی ہے؟ کیا ہے اس کا معنی؟ تو بدر کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابل میں تھے
تو ہم نے بدر کے موقع پر سنا ہے، ہم جانتے ہیں واقعے کو کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ میں مٹی لی اور کفار کی طرف اس کو پھینکا تھا۔ تو اللہ اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو پھینکا تھا، آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکا تھا، یعنی تشبیہ اس بات کی طرف دی جا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا پھینکنا گویا اللہ کی مدد ایسے ہوئی کہ اللہ نے اسے پھینکا۔ اب جب تک یہ واقعہ کسی کے سامنے نہیں ہوگا وہ کیسے سمجھ پائے گا کہ کیا کہنا چاہ رہی ہے آیت؟ اس وجہ سے بعض آیات کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسی ہوتی ہے جو واقعے سے ریلیٹڈ ہے، بعض اوقات سوال سے ریلیٹڈ ہے، بعض اوقات کسی پرانی رسم کو ختم کرنے سے ریلیٹڈ ہے، اور بعض اوقات ایسا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو سمجھانے سے تعلق رکھتی ہے، جیسے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، جو حج کرے اللہ کے گھر کو جائے، اگر ان کے چکر لگا لے تو بہت اچھا ہے، اگر کوئی نہ تو فلا جناح علیہ، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، فلا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو سعی کرتے ہیں صفا سے مروہ کی، مروہ سے صفا کی، معلوم یہ ہو رہا ہے اللہ کے ان الفاظ سے کوئی حرج نہیں کا مطلب ضروری نہیں ہے، اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بات تو بعض صحابہ نے بھی سمجھی تھی، یہ سمجھ لیا تھا کہ حرج نہیں ہے کچھ، اگر کوئی صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے تو حرج نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جاہلیت کے دور میں اساف اور نامی دو نام کے بت رکھے ہوئے تھے، اساف اور نائلہ، یہ دو نام کے دو بت رکھے ہوئے تھے، آپ نے سیرت کے موقع میں سنا تھا۔ تو وہ دو بت ایسے تھے کہ ان لوگوں نے اللہ کے گھر میں زنا کیا تھا، تو اللہ پاک نے ان کا وہیں پر مجسمہ یعنی ان کے جسم پر یہ عذاب بھیجا کہ انہیں پتھر کا بنا ڈالا۔ اب دونوں بتوں کو دو طرف لوگوں نے زمانے کے گزرنے کے ساتھ رکھ دیا تھا، تو اس وجہ سے حضرات صحابہ کو یہ شبہ ہو گیا کہ شاید چونکہ وہ بت تھے اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ شاید ان کی سعی کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اختیاری چیز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت فرمائی، نہیں یہ معنی نہیں ہے آیت کا، آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ، جیسا صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سمجھ کر چھوڑ رہے تھے کہ اساف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے، یہاں پر سعی کرنا شاید غلط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے تھے، تو اللہ یہ فرما رہا ہے، اصل مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سعی کر لے تو حرج نہیں ہے، یعنی تم لوگ یہ سمجھ کر جو سعی کرنے کو غلط سمجھ رہے ہو کہ کہاں ہم کریں گے تو شاید کوئی گناہ نہ ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ سعی کرو، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سعی کرنا بالکل مستحب عمل ہے، رکن نہیں ہے، یہ معنی اس کا نہیں۔ تو جب تک پس منظر کو نہیں سمجھیں گے، بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کی آیت صحیح معنی میں سمجھ میں نہیں آ سکتی، سمجھ میں تو آئے گی لیکن صحیح معنی میں جس سے فائدہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی گئی ہدایات کے مطابق ہو، ویسا معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ لہذا شان نزول کی ضرورت سمجھ میں آ گئی کہ شان نزول کی ضرورت کیوں ہے، کہ اس سے ہم کو قرآن کی آیات کا صحیح معنی سمجھ میں آئے گا۔ بحثیں تو بڑی طویل ہے لیکن بنیادی دو تین باتیں شان نزول کے بارے میں ہمیں جان لینی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن میں بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نزول میں کوئی خاص شخص مراد ہوتا ہے، جس کا معنی متعین ہوتا ہے کہ یہ شخص اس آیت کا مصداق ہے، یہ علاقہ اور یہ بستی اس آیت کی مصداق ہے۔ جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ آیت کریمہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے
اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، لوگوں کے سامنے دعوت توحید پیش کی تھی، تو اس وقت ابو لہب نے کہا تھا کہ تبا لک لہذا دعوتنا، کہ آپ کے ہاتھ خاک آلود ہو جائے کہ آپ نے ہم کو اس لیے جمع کیا۔ تو اس وقت ابو لہب کی مذمت میں اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے ایسا کہا تھا۔ تو اب علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ آیت ابو لہب ہی کے ساتھ خاص ہے، اب کسی اور پر اس آیت کو فٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اس آیت کے مصداق کو کلیئرلی بیان کر دیا ہے کہ ابو لہب اس کا مصداق ہے، لہذا اب کسی اور پر اس کو فٹ نہیں کر سکتے۔ اب سوچیں آپ، جس کو یہ اصول معلوم نہ ہو، کوئی بندہ ایسا ہو جس کو یہ اصول معلوم نہ ہو اور قرآن مجید لے کر وہ بیٹھ جائے، تفسیر کرنا شروع کر دے اور قرآن کی اس آیت سے لے جا کر فلاں 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 موجودہ زمانے کے کسی بھی کافر کے اوپر فٹ کرتا چلا جائے، تو تفسیر کے اصول کے خلاف۔ بہت گہرائی کی باتیں ہیں کہ علماء نے سالوں تک محنت کر کے ان اصولوں کو بنایا ہے کہ کچھ آیات وہ ہیں جن میں اللہ نے مراد کو واضح کر دیا ہے، وہ اسی کے ساتھ خاص ہے، اب ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے کچھ آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ اللہ نے کسی شخص کا یا کسی قوم کا تذکرہ کیا، ان کی صفات بیان کی اور اس صفات کے حکم بیان کیا کہ ان صفات والوں کی یہ خصوصیات ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، لیکن نام نہیں لیا، وضاحت کے ساتھ نام نہیں لیا، لیکن دوسرے کسی سبب سے حدیث میں یا کسی اور آیات سے یا کسی اور ذریعے سے یہ فکس ہو جاتا ہے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الاعلیٰ کی آیت کریمہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ ہم اور وہ جو انسان ہے یعنی اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے، ہم اس کو جہنم سے بچا لیں گے جو اپنے مال کو اللہ کی خوشی کے لیے کیا ہے، غریبوں میں خرچ کرتا ہے۔ مفہوم آیت کریمہ کا۔ اس آیت کے بارے میں قرآن میں تو کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کس کے بارے میں ہے، لیکن حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ دو ذریعے ہیں معلوم ہونے کے۔ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں الاتقا فرمایا اللہ نے۔ جب الف لام آتا ہے کسی بھی نام پر، اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے، تو وہ کسی خاص شخص کے بارے میں ہو جاتا ہے، اور خاص شخص سے مراد یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ احادیث میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آئے ہیں، اور یہاں جو تعریف اور صفتیں بیان کی جا رہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کتنے ہی غلاموں کو مال اپنا لگا کر آزاد کراتے تھے، بہت بڑی آپ کی اسلام کے اوپر، اسلام کے لیے قربانیاں تھیں، اپنے مال کے ذریعے سے غلاموں کو آزاد کرواتے تھے۔ تو اس آیت کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ تو اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے۔ اس قسم کی جتنی آیات ہوں گی، ان آیات میں جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور پر لے جا کر ان فضیلتوں کو فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ معلوم ہے مصداق کون ہے۔ پہلی وہ آیات جن میں مصداق اللہ نے واضح فرما دیا، اور دوسری وہ آیات جن میں مصداق اللہ نے واضح نہیں فرمایا لیکن حدیث سے یا کسی اور ذریعے سے وہ مصداق بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی آیات بھی کسی اور کے بارے میں فٹ نہیں کی جا سکتی۔ تیسری وہ آیات کی وہ قسم ہے کہ جن میں اللہ نے کسی واقعے کو، کسی قوم کی، کسی انسان کی تعریف بیان فرمائی ہو، اعمال کی خوبی بیان فرمائی ہو،
اور اس کا جو مصداق ہے اس مصداق کی وضاحت کہیں پر بھی نہ ہو، کہیں پر بھی نہ ہو، نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، صرف فضیلت ہو ان اعمال کی، ایسا کرنے کی. تو علماء نے فرمایا ہے کہ ایسی آیات کسی اور کے بھی، یعنی ان صفات، ان کوالٹیز کا جو حامل ہوگا اس کے اوپر بھی فٹ ہو سکتی ہے قیامت تک. جیسے ایک آیت کریمہ ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دے دے اور جس نے قرض لیا ہے لینے والے کے پاس ابھی فی الحال فراخی نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ پریشان ہے، وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ نے فرمایا کہ قرض دینے والے کو چاہیے کہ اس کو تھوڑی مہلت دے دے. تو اب اس پر جو اجر ملے گا وہ اجر ہر کسی کے لیے یہی حکم ہے، اور اس پر جو اجر ملے گا قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے ان کاموں کو کرنے والوں کو یہی اجر ملے گا. تو یہ 2-4 قسمیں ہیں آیات کی، اور بھی بہت ساری تفصیلات ان میں آپ کو ملے گی، لیکن شان نزول سے متعلق انتہائی مختصراً انداز میں جو اہم باتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے میں نے وہ آپ کے سامنے بیان کی، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ شان نزول کی اہمیت کیا ہے، شان نزول کی ضرورت کیوں ہے، اور قرآن مجید کی آیات کو ہم جب پڑھیں گے کوئی واقعہ ہمارے ذہن میں ہوگا، یا پھر ہم کو کبھی کوئی سوال پیدا ہو، یا کسی کے سامنے کسی کی تقریر سن کر، کسی کی ویڈیو دیکھ کر، کسی کے بیان کو دیکھ کر اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہاں بھائی قرآن کی اس آیت سے تو فلاں مسئلہ فلاں صاحب نکال رہے ہیں، فلاں اعتراض کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی کم سے کم اتنی تو نالج ہو کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ نہیں یہ کوئی ٹھیک بات نہیں کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ انہوں نے غائب کر دیا ہے. شان نزول کی ضرورت اور اہمیت ہم کو پتا ہوگی تو ہمیں پتا چلے کہ ان کی بات صحیح ہے یا غلط ہے. لہٰذا یہ چند باتیں ہم اپنے ذہن